بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام حاصل مطالعے میں خوش آمدید۔ کتابیں زندگی کے بحر بے کنار میں روشنی کے مینار ہیں۔ روشنی کے ان میناروں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کا خلاصہ محفوظ کرتے ہیں اور پڑھے ہوئے علم کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صنف ادب کو میں نے تالیفی ادب کے نام سے جانا ہے، جو انشاءاللہ حاصل مطالعہ کے نام سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اس پروگرام کی ابتدا مضمون تلاش منظر سے کرتا ہوں۔ بہت عرصہ ہوا ذہنی آزادی کے نام سے ایک مضمون پڑھا تھا، جس میں جمال الدین افغانی نے اپنے دور کا واقعہ لکھا، جو 9 جمادی الاول 1290 میں ان کا قیام دہلی میں تھا۔ دوران قیام دہلی وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار کا درد انگیز نقشہ کھینچا، جو کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں کے مسلمانوں نے انگریزی دور میں غلامی کو اپنا مقدر سمجھ کر اس سے نجات کی کوشش تو درکنار اس کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان حالات میں انہیں صرف ایک شخص مولانا فضل محمود مخفی نے متاثر کیا، جو اکیلے ہی آزادی کا جہاد کر رہے تھے۔ افغانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے نظریات انتہائی جدید مگر اسلحہ انتہائی قدیم اور وسائل بے حد قلیل تھے۔ جب میں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تو انہوں نے عربی کا ایک شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں منزل کی طرف جاؤں گا، گھوڑا مر گیا تو پیدل چلوں گا، میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ گئے تو نظروں کو منزل کی طرف کر لوں گا، اور جب آنکھیں بھی جواب دے گئیں تو خواب دیکھتا رہوں گا، اور جب یہ بھی ممکن نہ رہا تو اپنے خواب اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کر دوں گا، جو یہ سفر تا دم اصول جاری رکھیں گے۔ اسی طرح کا ایک اور مضمون نصب العین کے عنوان سے کسی اخبار میں ایک کالم کی صورت میں پڑھا تھا کہ کسی نے کنفیوشس سے پوچھا کہ کسی قوم کی بقا کے لیے کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں، تو اسے کہا فوج، غذا اور نصب العین۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز کو قربان کرنا پڑے تو کون سی چیز قربان کر دینی چاہیے؟ کہا کہ فوج، اس لیے کہ فوج کی کبھی کبھار ہی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ باقی 2 چیزوں میں سے کون سی ایک چیز قربان کی جا سکتی ہے؟ تو ان کا جواب تھا غذا، کیونکہ غذا کے بغیر انسان کم از کم چند روز تک تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جب اس کا نصب العین اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم نہیں رہتی، بلکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر بن کر رہ جاتا ہے۔ کتنے مختصر الفاظ میں زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ جو قومیں اپنے نصب العین سے ہٹ جاتی ہیں، ان سے منزل کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ اقبال نے زندہ قوموں کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔